اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نان بائی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، پھر یوں ہوا کہ زمین بانجھ ہو کر رہ گئی۔ اس سال نہ تو ابر رحمت برسا اور نہ ہی دریاؤں میں پانی آیا۔ فصلیں سنسان اور کھیت ویران ہو کر رہ گئے۔ اناج کی پیداوار نہ ہوئی تو قحط نے آ گھیرا۔ لوگ دانے دانے کو ترس گئے، ان کے پیٹ میں لقمہ نہ گیا تو خود لقمہ اجل بننے لگے۔ انہیں زمین سے رزق نہ ملا تو خود زمین کا رزق ہونے لگے۔ ایسی خوفناک صورتحال دہلی میں پہلے کبھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ سلطان التمش کو علم ہوا تو اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ شاہی گودام کے دروازے کھول دیے جائیں، ذخیرہ شدہ اناج باہر نکالا جائے اور اس کی روٹیاں تیار کر کے قحط زدہ عوام میں تقسیم کی جائیں۔ اس کام کی نگرانی کی تمام تر ذمہ داری اس نے اپنے بھانجے سعد الدین کو سونپی۔ سعد الدین ایک بہترین منتظم اور فرض شناس شخص تھا۔ اس نے منوں کے حساب سے آٹا بنوایا اور سینکڑوں نان بائیوں کی خدمات حاصل کی، جنہیں کہا گیا کہ دن رات روٹیاں پکا پکا کر قحط زدہ عوام کے لیے ڈھیر کرتے جائیں۔ روٹیوں کے گھر گھر تقسیم کے لیے علیحدہ عملہ مقرر کیا گیا۔ سعد الدین بذات خود جگہ جگہ پہنچ کر کام کی رفتار اور عملے کی قوت کار کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ کی صورتحال سے باخبر تھا اور لہجہ لہجہ کی کارکردگی سے آگاہ۔ اچانک وہ ایک جگہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک نان بائی نے تنور میں چند روٹیاں جلا دی ہیں۔ وہ غصے میں آیا، اس نے نان بائی کو برا بھلا کہا کہ ملک میں پہلے ہی قحط کی صورتحال ہے، لوگ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں اور تم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے روٹیوں پر روٹیاں جلاتے جا رہے ہو۔ نان بائی نے عرض کی، جناب عالی، انجانے میں ایسا ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مگر سعد الدین نے سرکاری کارندوں کو حکم دیا کہ اس نان بائی کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور نان بائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے قید خانے لے جایا جا رہا تھا تو سعد الدین بھی ہمراہ تھا۔ تماش بین قسم کے کچھ لوگ بھی ساتھ ہو گئے، جس سے ایک مجمع کی سی صورت بن گئی۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ راستے میں ایک مرد قلندر کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان کی نظر اس مجمع پر پڑی تو انہوں نے نزدیک آ کر ایک شخص سے پوچھا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس قدر لوگ کیوں اکٹھے جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ اس شخص نے مرد قلندر کو پورا قصہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا اور پھر لوگوں نے دیکھا بھی اور انہیں پہچانا بھی کہ وہ مرد قلندر اپنی سواری سے فوری طور پر اترے اور مجمع میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے تعظیماً راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان سے لوگوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے سعد الدین کے پاس جا پہنچے اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سعد الدین، کیوں اس غریب نان بائی کو ناحق پریشان اور ہلکان کرتے ہو؟ روٹیاں ہی جلی ہیں، کوئی قتل تو نہیں ہوا؟ اگر تجھے وہی جلی ہوئی روٹیاں صحیح حالت میں مل جائیں تو کیا اس غریب نان بائی کو تو چھوڑ دے گا؟ سعد الدین نے جب اس مرد قلندر کی یہ بات سنی تو وہ بے اختیار ہنس پڑا اور کہنے لگا، حضرت بزرگ ہونے کی وجہ سے میں آپ کی عزت و تکریم کرتا ہوں، مگر آپ بات ایسی کریں جسے عقل تسلیم کرے۔ بھلا یہ جلی ہوئی روٹیاں بھی دوبارہ اصلی حالت میں آ سکتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، میں یہ کیسے مان لوں؟ اس مرد قلندر نے سعد الدین کو اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ نان بائی سے مخاطب ہو کر پوچھا، تیرا تنور کدھر ہے؟ جلی ہوئی روٹیاں لے کر میرے ساتھ چل۔ نان بائی نے کہا، میں تو سرکاری گرفتاری میں ہوں، مجھے ادھر سے اجازت ملے گی تو پھر ہی میں آپ کے ساتھ جا سکوں گا۔ مرد قلندر نے معنی خیز نظروں سے سعد الدین کی طرف دیکھا، مگر لبوں سے کچھ ادا نہ کیا، بلکہ اس بات کا انتظار کیا کہ سعد الدین کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ سعد الدین چونکہ مرد قلندر کے دعویٰ کو پرکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عارضی طور پر نان بائی کو رہا کر کے اسے جلی ہوئی روٹیوں سمیت اپنے تنور تک جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ مرد قلندر اور نان بائی وہاں تنور پر پہنچے تو لوگوں کا مجمع وہاں بھی پہنچ گیا، بلکہ اب تو مجمع پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سعد الدین بھی سرکاری اہلکاروں کے ہمراہ وہاں آ پہنچا۔ اب اس مرد قلندر نے جلی ہوئی روٹیاں نان بائی سے لیں
اور نان بھائی سے کہا کہ وہ تنور کو اچھی طرح دہکائے۔ نان بھائی نے ایسا ہی کیا۔ جب تنور اپنے جوبن پر تھا، اس مرد قلندر نے آگے بڑھ کر وہ روٹیاں بڑی تیزی کے ساتھ دہکتے تنور میں پھینک دی۔ سعد الدین یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، چلو قصہ ہی ختم ہوا، اب رہی صحیح کسر اس بزرگ نے پوری کر دی۔ پہلے روٹیاں صرف جلی تھیں، اب کوئلہ بن جائیں گی، بلکہ راکھ کی شکل اختیار کر لیں گی۔ چلو اچھا ہوا، اب میں دیکھوں گا کہ روٹیاں کیسے صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اسی طرح نان بھائی بھی حیران و پریشان ہو گیا، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پہلے تو میں اکیلا مجرم تھا، اب یہ مرد قلندر بھی میرے ساتھ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو سرے سے ہی روٹیوں کا وجود ختم کر دیا۔ نان بھائی انہی خیالوں میں گم تھا کہ مرد قلندر نے اس سے کہا، تنور کو ڈھک دو۔ نان بھائی نے ایسا ہی کیا۔ تمام مجمع جامد و ساکت اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ لوگ آپس میں خسر پسر تو کر رہے تھے، مگر یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اسی اسنا میں مرد قلندر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نگاہ کی، پھر انہوں نے نان بھائی سے کہا، تنور کا منہ کھول دو اور اس کے اندر جھانک کر دیکھو۔ نان بھائی نے آگے بڑھ کر تنور کا منہ کھولا اور اندر جھانکا تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ زور سے چلایا، روٹیاں تو صحیح سلامت ہیں اور بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ مرد قلندر نے کہا، بھائی نان بھائی، روٹیاں تنور سے نکالو اور سعد الدین کے حوالے کرو۔ نان بھائی نے ایسا ہی کیا۔ اب اس مرد قلندر نے سعد الدین سے مخاطب ہو کر کہا، سعد الدین، اپنی روٹیاں لے اور راہ پکڑ، اس نان بھائی کی جان چھوڑ دو، اور یاد رکھ کہ رب العزت نے تجھے عزت اس لیے دی ہے کہ تو عوام الناس کی خدمت کرے۔ رب تعالیٰ نے تجھ پر اپنی مخلوق کا خادم مقرر کیا ہے، مگر تو ہے کہ غریبوں کو دکھ پہنچاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ذوالجلال کی پکڑ میں آ جائے۔ مرد قلندر نے وہاں سے اپنے گھر کی طرف رخ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ سعد الدین ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب کیا بات ہے؟ سعد الدین نے دست بستہ عرض کی، یا حضرت، میں اپنے سابقہ رویے پر نادم اور شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے اور اپنے ارادت مندوں میں شامل کر لیجیے، میں تا عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اور مرد قلندر جانتے ہیں کون تھے؟ اور وہ مرد قلندر تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔